کیا آپ نے کبھی کسی فیصلے پر پچھتاوا کیا ہے اور پھر اسے ٹھیک کرنے میں ایک اور بڑی غلطی کر دی؟ آج ہم اسرائیل کے سفر کے ایک اہم لمحے کا جائزہ لیں گے۔ یہ ہمیں اطاعت، سچی توبہ اور خدا کے کلام کی نہ بدلنے والی نوعیت کے بارے میں طاقتور اسباق سکھاتا ہے۔ آج کی بنیادی سچائی یہ ہے: سچی توبہ صرف اپنی غلطیوں پر افسوس کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی حقیقی تبدیلی ہے جو اطاعت اور خدا کے کلام پر بھروسے کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وہ سننا ہمارے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ہم گہرائی میں جائیں گے گنتی 14 اور 15، استثنا 2 اور زبور 93 کے حوالوں میں۔ یہ صحیفے بتاتے ہیں اسرائیل کے وعدہ شدہ زمین میں داخل ہونے سے انکار کے بعد کیا ہوا اور ان کے بیابان میں بھٹکنے کی شروعات۔ یہ وہاں سے آگے بڑھتی ہے جب خدا نے فیصلہ سنایا کہ بے ایمان نسل کنعان میں داخل نہیں ہوگی۔ گنتی 14:39 ہمیں بتاتا ہے کہ جب موسیٰ نے یہ بات تمام بنی اسرائیل کو سنائی تو وہ شدت سے ماتم کرنے لگے۔ یہ توبہ جیسا لگ سکتا ہے، لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی ہی صبح بنی اسرائیل فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پھر بھی جا کر اس زمین کو لے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے، اب ہم تیار ہیں کہ اس زمین میں جائیں جو خداوند نے وعدہ کی تھی۔ یہ تو سننے میں اچھا لگتا نا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ خدا پہلے ہی اپنا حکم دے چکا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہیں گے۔ موسیٰ نے انہیں خبردار کیا، اوپر مت جاؤ کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم اپنے دشمنوں سے شکست کھا جاؤ گے۔ وہ نہیں سنتے۔ اپنی خود پسندی میں وہ جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں اور بری طرح شکست کھاتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے: نتائج پر افسوس کرنا حقیقی توبہ کے برابر نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ برکت سے محروم ہو گئے، لیکن وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر رہے تھے۔ اگر وہ واقعی توبہ کرتے تو وہ خدا کے فیصلے کو قبول کرتے اور اس کے کلام پر بھروسہ کرتے۔ ہم گنتی 15 میں اسی نمونہ دیکھتے ہیں۔ سبت کے دن لکڑیاں جمع کرنا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا سبت کو مقدس رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اسے زبور 93 سے جوڑتے ہیں۔ اگرچہ یہ زبور براہ راست ان واقعات کو بیان نہیں کرتا، لیکن یہ انہیں سمجھنے کے لیے ایک طاقتور بنیاد فراہم کرتا ہے۔ خداوند بادشاہی، وہ جلال سے ملبوس ہے۔ پہلی آیت یہ خدا کی حاکمیت پر زور دیتی ہے، جو اسرائیل کی اس کی احکام کو نظر انداز کرنے کی کوششوں کے بالکل برعکس ہے۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے تو ازل سے ہے۔ یہ آیت 2 ہے۔ یہ ہمیں خدا کے کلام اور اس کے فیصلوں کی لازوال فطرت کی یاد دلاتی ہے۔ گرج کی آواز سے زیادہ طاقتور، سمندر کی موجوں سے زیادہ بلند و بالا خداوند قادر ہے۔ یہ آیت 4 ہے۔ ان کے حالات کے انتشار کے باوجود خدا قائم رہتا ہے اور قابو میں ہے۔ اے خداوند، تیرے احکام مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہ آیت 5 ہے۔ خدا کے قوانین اور احکام ہماری خواہشات پشیمانیوں کی بنیاد پر قابل ترمیم قابل گفت و شنید نہیں ہیں۔ تو ہم اس سب سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے، سچی توبہ صرف افسوس کرنے سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ دل کی ایسی تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے جو خدا کے کلام پر اطاعت اور بھروسے کی طرف لے جائے، چاہے وہ وہی نہ ہو جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ دوسرا، خدا کا کلام مضبوطی سے قائم ہے۔ جب وہ بولتا ہے، چاہے وہ وعدہ ہو یا فیصلہ، ہم صرف اس لیے نتیجہ نہیں بدل سکتے کہ ہمیں وہ پسند نہیں۔ ہمارا کام بھروسہ کرنا اور اطاعت کرنا ہے، نہ کہ خدا کی مرضی کو قابو میں لانے کی کوشش کرنا۔ تیسرا، خود پسندی خطرناک ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ گمان کیا کہ وہ اپنے اعمال سے خدا کا فیصلہ بدل سکتے ہیں، بلکہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم خود پسندی میں نہ پھنسیں کہ ہم خدا سے بہتر جانتے ہیں۔ چوتھا، خدا ہمارے ناکامیوں کے باوجود بھی قابو میں رہتا ہے۔
बनी इसराइल की बगावत और उनकी भटकने की अफरा तफरी के बावजूद खुदा की हाकमियत कभी मुतजलजल नहीं हुई। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि पछतावे और सच्ची तौबा में फर्क करना आसान नहीं होता। ऐसे वक्त भी आए हैं जब मैंने गलत फैसले किए और उनके नताइज पर शदीद अफसोस हुआ, लेकिन हकीकी तब्दीली तभी आई जब मैंने अपनी मर्जी से चीजें ठीक करने की कोशिश छोड़ दी और खुदा के कलाम के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे पहलू हैं जहां आप खुदा की वाज़ेह हिदायत को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप नताइज पर अफसोस को हकीकी तौबा के साथ खल्त मलत कर रहे हैं? याद रखें, खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। हमारा फर्ज है कि हम इस पर भरोसा करें और उसकी फर्माबरदारी करें, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वही खुदा जिसने बनी इसराइल को उनके बियाबान के सालों में राह दिखाई, आज भी आपके साथ है। वो आपको अपने कलाम पर भरोसा करने, मुश्किल वक्त में भी फर्माबरदारी करने और उसकी हाकमियत में सुकून पाने की दावत दे रहा है। क्या आप दावत कबूल करेंगे? हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब से कहता हूं कि इन सवालात पर गौर करें। आप अपने दिल में किस तरह ऐसा यकीन पैदा कर सकते हैं जो वाकई खुदा के कलाम पर भरोसा करे, चाहे वो आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ ही क्यों ना हो? आप में क्या बदलेगा अगर आप हर सूरत हाल में खुदा की हाकमियत को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लें, खुदा पर भरोसा करें और सच्चे ईमान और हकीकी तौबा के साथ एक कदम आगे बढ़ाएं?